بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں آج ہم طہارت کے بارے میں یہ 6 ایپیسوڈ کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے حیض اور نفاس کے مسائل۔ حیض کے لفظی معنی ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا۔ شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، اور نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں حیض یعنی پیریڈز اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو 4 دن آ رہے ہیں تو ہمیشہ 4 دن ہی آتے رہیں گے، 6 دن آ رہے ہیں تو ہمیشہ 6 دن ہی آتے رہیں گے۔ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلد بھی ابتدا ہو سکتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ بعض علاقے گرم ہوتے ہیں، کچھ خوراک اس طرح کی ہوتی ہے کہ بعض بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو جلد پیریڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو دیر سے آتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کی مدت ایک نہیں ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو، نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث شریف میں لفظ ہے جب حیض آئے اور جب حیض ختم ہو۔ اس الفاظ سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ حیض کی شروع ہونے کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے، کوئی مقرر مدت نہیں ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارے یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس اس حالت میں جو خواتین ہیں وہ ناپاک ہو گئی ہیں۔ بعض جگہوں پہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ اپنی ہر چیز وہ الگ کر لیتی ہیں، یعنی کہ کنگھی وغیرہ کچھ ہر جو پرسنل ان کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ سیپریٹ کر لیتی ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا کھانا، حائضہ کا اپنے خاوند کا سر دھونا، خاوند کے سر میں کنگھی کرنا، نیز حائضہ کا جوٹا کھانا جائز ہے۔ حائضہ یعنی پیریڈز والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا۔ اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں حالت حیض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھو دیا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ کے سر میں حالت حیض میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بہت ہی آسان اور سادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے اوپر بیجا قسم کا بھار ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا، کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے۔ حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے نہ گھر میں رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، پیریڈ کی حالت میں نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ آئے۔ ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی عصر کی نماز کے بعد ہوا ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنا روزہ پورا کریں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اب یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ چاہے روزہ کھلنے سے 1 منٹ پہلے ہی اگر آپ کو پیریڈز ہو گئے ہیں، آپ کے مینسز ہو گئے ہیں، آپ کو حیض آ گیا ہے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ اس روزے کی قضا جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ حیض کی وجہ سے جو عورتوں کے روزے مس ہو جاتے ہیں آپ وہ روزے بعد میں ان کی تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی نماز سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ لے بعد میں غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس طرح ہوا ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، آپ نے اپنی سحری بھی بنانی ہے، ذمہ داریاں آپ کے اوپر، تو آپ سحری بنائیں، روزہ رکھیں، روزہ رکھوائیں، اور پھر فجر کی اذان بھی ہو گئی ہے تو آپ بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا روزہ بھی شمار ہو جائے گا۔ کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اس کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو تھے ان کا وہ اس جگہ سے کپڑا پھاڑ دینا یا اس کپڑے کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا، وہ اپنی عورتوں کو باقاعدہ ایک الگ جگہ پہ چھوڑ آتے تھے اس حالت میں، لیکن ہمارے لیے کس قدر آسانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرچ ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا ناجائز نہیں، البتہ گزر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مسجد میں نہ ٹھہرے بلکہ گزر سکتی ہے۔ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ اب تو ایسا کوئی سین نہیں ہے، ایسے کوئی مسائل نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی وجہ سے مسجد میں جانا بھی پڑا ہے تو آپ کیا کریں، وہاں پہ زیادہ دیر رکے نہیں، فوراً آ جائیں۔ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل
نیز دعا کرنا جائز ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ادھر عورت کو بلڈ آتا نہیں، ادھر وہ سارا کچھ جو وہ ذکر اذکار کرتی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے۔ یہیں سے شیطان جو ہے نا وہ ہمیں پراگندہ کرتا ہے، ہماری فیلنگز کو جو ہے وہ، جو ہم سٹرونگ ہوئے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے ذکر کر کے، وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حالت حیض میں چاہے نماز بھی پکڑ سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اگر قرآن کسی وجہ سے پڑھنا بھی ہے تو وہ رک رک کے توڑ توڑ کے پڑھیں گے۔ ایسا یہ وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ حکم بیسیکلی ان کے لیے ہے جو اپنا سبق یاد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ آ سکتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی، دعا میں شامل ہو سکتی ہیں، تکبیرات پڑھ سکتی ہیں۔ حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ پھر اچھوت ہو گیا وہ کپڑا یا کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا، نہیں۔ اگر آپ کے کپڑے کے اوپر کوئی بلڈ کا داغ نہیں لگا ہوا تو آپ غسل کرنے کے بعد پھر وہی کپڑے پہن سکتی ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ سفر میں ہوتے ہیں، زیادہ کپڑے نہیں رکھے ہوتے یا اچانک کچھ آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ اپنی نماز نہ چھوڑیں۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی آسانیاں پیدا کر کے گئے ہیں الحمدللہ۔ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو عام ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ دین کا کوئی ایک حصہ آپ کو پتہ چلتا ہے، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت ہے، آپ اسے آگے ضرور پہنچائیں۔ یہ سرخ اونٹوں کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھا صدقہ جاریہ بن جائے اور ہمارے لیے بخشش کی وجہ بن جائے۔ اس لیے جو آپ سنتے ہیں خاص طور پہ دین کے بارے میں، آپ اس کو آگے ضرور پہنچائیں۔ حیض سے پاکیزگی کی حالت حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بیجا عجلت اور بیجا تحیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ غسل حیض میں تحیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بیچتیں، جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو۔ اسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مستحضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے، چاہے اس کی ایک گھڑی ہی باقی ہو۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر اپنے شوہر سے وہ صحبت بھی کر سکتی ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ افضل ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے، اسے اس وقت کی قضا نماز ادا کرنی چاہیے۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حیض سے کپڑے کا خون صاف کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے کیسے صاف کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے اچھی طرح کھرچے،
پھر اسے پانی مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے کے بعد لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے رستے سے صحبت کرے، دبر کہتے ہیں پچھلی سائڈ کی طرف سے، یا نجوبی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جائے، تو اس نے گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ 1 دینار 4 گرام سونا یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہے، اگر خون کی رنگت زرد ہو تو صحبت کرنے پر نصف دینار صدقہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم نحی کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی 1 آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ میں پکڑ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، عربی کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، کسی نے قرآن کی ریویژن کرنی ہے تو وہ کیا کرے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ عربی کو ٹچ نہ کرے۔ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ گلفز پہن لیتے ہیں، پیپر رکھ لیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایک آیت کو توڑ کر پڑھ سکتے ہیں۔ حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہو تو کپڑے سے پکڑے، ٹھیک ہے، بس آپ کا ہاتھ جو ہے وہ عربی کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجا، وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر لا دیتی تھی، اسے بخاری نے روایت فرمایا۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے غلاف چڑھایا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک رسی ہوتی ہے، تو کیا کرتی تھی، وہ ادھر سے پکڑ کے ان کو پکڑا دیتی تھی۔ شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی ادویات استعمال کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ایسی وجہ ہے جیسے کہ عموماً لوگ حج عمرہ پر جاتے ہیں تو اس قسم کی ادویات استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ کا شوہر اجازت دے رہے ہیں تو آپ کسی بھی حالت میں یہ ادویات استعمال کر سکتے ہیں۔ دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، عبداللہ سے کہو اپنی بیوی سے رجوع کرے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دے، چاہے تو اسے اپنے پاس رکھے۔ یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورتوں کو ان کی عدت پر طلاق دو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تم پر سے بوجھ ہٹانے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی قوموں نے اپنے اوپر بیجا قسم کے بوجھ جو تھے وہ لاد رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب ہم اس کے اوپر دین کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔